یہ بےغیرت لڑکی رات بھر اس غیر مرد کے کمرے میں تھی؟ چچی چیخ چیخ کے پورے خاندان کو بتا رہی تھی جو شادی کی وجہ سے گھر میں جمع تھے۔ 18 سالہ نوال رو رو کے اپنے کردار کی گواہی سب کو دے رہی تھی۔ نوال رات میں تھکن زدہ غلطی سے فوٹوگرافر کامیار خان کے کمرے میں سو گئی تھی۔ جو دولہے کا دوست تھا، کامیار نے اسے اٹھانا ضروری نہ سمجھا اور خود صوفے پہ سو گیا۔ صبح چچی نے اسے کامیار کے کمرے میں دیکھ شور مچا دیا تھا۔ کون کرے گا اس داغدار لڑکی سے شادی؟ میں کروں گا شادی، ابھی قاضی صاحب کو بلاؤ، کامیار نے فیصلہ سنایا۔ اور میری اصل پہچان ایس پی کامیار خان ہے، جو ایک مشت کے تحت اس گھر میں۔ فجر کی اذانیں ابھی ختم ہی ہوئی تھی اور شادی والے گھر میں پھیلی ہوئی رات بھر کی تھکن ایک گہری خاموشی کی صورت تاری تھی۔ حویلی کی طرف دیوار جو کل رات تک کہے ڈھولک کی تھاپ اور مہندی کی گیتوں سے گونج رہے تھے، اب ایک پرسکون نیند کی آغوش میں تھے، لیکن ایک سکون زدہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ یہ بےغیرت لڑکی رات بھر اس غیر مرد کے کمرے میں تھی۔ ہائے رے، میری تو ناک کٹ گئی، پورے خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہم۔ یہ چچی زبیدہ کے کان پھاڑ دینے والی چیخ تھی جس نے حویلی کی صبح کا سکون غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی آواز میں حیرت سے زیادہ ایک فاتحانہ طنز اور زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ حویلی کے اس حصے میں کھڑی تھی جہاں مہمانوں کو ٹھہرایا گیا تھا، اور ان کی انگلی سیدھی اس کمرے کی طرف تھی جس کا دروازہ ابھی ابھی کھلا تھا۔ 18 سالہ نوال، جو ابھی نیند کے خمار اور اچانک برپا ہونے والے اس طوفان سے پوری طرح ہوش میں بھی نہیں آئی تھی، دہلیز پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد تھکن کی گہرے ہالے تھے، اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ پورا خاندان جو شادی کی تقریبات کے لیے دور دراز سے آیا ہوا تھا، آنکھیں ملتا ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ تایا تائی، پھپھو، کزنس اور نوال کے اپنے والدین سب کے سب حیرت، صدمے اور سوالیہ نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ چچی خدا را، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نوال کی آواز خوف سے لرز رہی تھی، اس کی حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں تو کیا؟ بول بے حیا، زبان کیوں تالے سے چپک گئی تیری؟ چچی زبیدہ نے آگے بڑھ کر نوال کے بازو کو اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ رات بھر اس غیر مرد کے ساتھ کمرہ بند کر کے کلچھڑے اڑا رہی تھی اور اب معصوم بن رہی ہے؟ ارے، میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے تجھے اس کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ نوال کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی کیسے پیش کرے۔ رات کی وہ گہری تھکن اس کے ذہن میں گھوم گئی۔ شادی کے انتظامات، مہمانوں کی خاطر مدارت، اور پھر رات گئے تک لڑکیوں کے ساتھ مہندی کے فنکشن کی تیاریاں، وہ تھکن سے اتنی چور تھی کہ اسے اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ اپنے کمرے کی طرف گئی تھی، لیکن نیند کے غلبے اور اندھیرے کی وجہ سے وہ غلطی سے مہمانوں والے حصے کی طرف نکل گئی، اور جو کمرہ سب سے پہلے نظر آیا اسی کے بستر پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کمرہ کامیار خان کا تھا، دولہے کا سب سے قریبی دوست اور مشہور فوٹوگرافر، جو کل رات ہی شہر سے آیا تھا۔ کامیار جو خود شادی کی کوریج اور سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، جب رات گئے اپنے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی اس کے بستر پہ گہری نیند سو رہی ہے، اور وہ اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کی معصومیت اور تھکن دیکھ کر اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے خاموشی سے ایک کمبل اس پہ ڈالا اور خود کمرے میں رکھے لمبے صوفے پر لیٹ کر سو گیا۔ اماں، بابا، آپ لوگ یقین کریں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ نوال روتے ہوئے اپنے والدین کی طرف بڑھی، لیکن اس کے والد، جن کی آنکھوں میں اس وقت شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی، انہوں نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ نوال کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھا۔ ارے کیا خاک یقین کریں؟ چچی زبیدہ نے ایک اور تیر چلایا۔ یہ تو شکر کرو کہ میں فجر کی نماز کے لیے وضو کرنے اٹھی اور میری نظر پڑ گئی، ورنہ یہ تو بڑی صفائی سے اپنے کمرے میں جا کر ایسے سو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ساری رات اس فوٹوگرافر کے ساتھ گزار دی، شرم نہیں آئی تجھے اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے؟ چچی خدا کے لیے مجھ پر تہمت نہ لگائیں، میرا کردار پاک ہے، میں غلطی سے اس کمرے میں چلی گئی، مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ نوال نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ مجمع میں کھڑے ہر شخص کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن ہر نظر میں صرف اور صرف حقارت و شک تھا۔ غلطی سے؟ واہ ری میری بھولی بھالی بچی، پھوپھو نے بھی طنز کے تیر برسائے۔ غلطی سے کوئی جوان لڑکی کسی غیر مرد کے کمرے میں ساری رات کیسے گزار سکتی ہے؟ ارے ہمیں بھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری بچیاں اتنی ماڈرن ہو گئی ہیں۔ کامیار خان، جو اس سارے ہنگامے اور شور کی وجہ سے جاگ چکا تھا، دروازے کے فریم کے ساتھ ٹیک لگائے خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں اس معاشرے کے کھوکھلے پن کو دیکھ رہی تھیں جہاں ایک معصوم غلطی کو ایک پل میں بد کردار کا رنگ دے دیا گیا تھا۔
اس نے دیکھا کہ کیسے وہ لڑکی جو رات کو ایک تھکی ہاری بچی لگ رہی تھی اب ایک مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑی اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ بس کر دیں سب، نوال کے والد آخرکار پھٹ پڑے۔ ان کی آواز میں شدید درد اور غصہ تھا۔ انہوں نے نوال کی طرف دیکھا۔ تو نے آج میری پگڑی اچھال دی نوال، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ نہیں بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ نوال ان کے قدموں میں گر پڑی۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ قسمیں تو جھوٹے بھی کھاتے ہیں۔ چچی زبیدہ کی آواز میں اب فیصلہ کن انداز تھا۔ وہ پورے مجمع کی طرف دیکھ کر چلائیں، اب کون کرے گا اس داغدار لڑکی سے شادی؟ کل کو جب یہ بات برادری میں پھیلے گی تو کیا ہم میں سے کوئی بھی اس کلنک کو اپنے ماتھے پر سجانے کو تیار ہوگا؟ کوئی شریف آدمی اب اس کے نام پر تھوکے گا بھی نہیں۔ ایک گہرا خوفناک سناٹا حویلی کے اس حصے پر چھا گیا۔ نوال کے رونے کی ہچکیوں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے نوال کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ فرش پر بیٹھی اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے زندگی کی اس بھیانک حقیقت سے ہار چکی تھی۔ تبھی اس سناٹے کو ایک بھاری اور گونجدار آواز نے توڑا۔ میں کروں گا اسے شادی؟ سب کی نظریں چونک کر اس آواز کی طرف اٹھی۔ کامیار خان جو اب تک خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا مجمع کے بالکل درمیان آ گیا۔ اس کا دراز قد، چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں میں موجود ایک عجیب سی چمک سب کو خاموش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور اس کے انداز میں ایک ایسا روپ تھا جس نے چچی زبیدہ کی بولتی بھی بند کر دی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ تائے جان جو اب تک خاموش تھے حق لا کر بولے۔ میں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کامیار کی آواز مستحکم اور دو ٹوک تھی۔ اس نے جھک کر نوال کو بازو سے پکڑا اور اسے فرش سے اٹھایا۔ نوال حیرت اور صدمے سے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی جس کا اس نے رات کو چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ یہ لڑکی تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ یہ کس کا کمرہ ہے۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور خود صوفے پر سو گیا، لیکن کامیار نے مجمع پر ایک تنزیہ نگاہ ڈالی۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر کے لوگ اتنے چھوٹی سوچ کے مالک ہوں گے کہ ایک معصوم سے غلطی پر اپنی ہی بیٹی کی عزت کو یوں سرعام نیلام کر دیں گے۔ دیکھو لڑکے، تم ہمارے خاندانی معاملات میں مت بولو۔ چچی زبیدہ نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی، لیکن کامیار نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ خاندانی معاملہ؟ کامیار مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ جب آپ نے اس بچے کو پورے خاندان کے سامنے رسوا کر دیا تب یہ خاندانی معاملہ نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا تھا نا کہ اس لڑکی سے کون شادی کرے گا، تو سن لے سب۔ کامیار نے نوال کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، لیکن ان میں اب ایک نئی حیرت شامل ہو چکی تھی۔ کامیار نے اس کے والد کی طرف رخ کیا اور ایک فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں کروں گا اس سے شادی، اور وہ بھی آج، ابھی۔ جائیے قاضی صاحب کو بلائیے۔ حویلی میں ایک بار پھر موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ کامیار کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح تھا جس نے نوال کی زندگی کا ایک نیا دور کھول دیا۔ قاضی صاحب کی آمد نے حویلی میں پھیلی ہوئی سنسنی اور بے یقینی کو ایک حتمی شکل دے دی۔ جس نکاح کی تیاریاں کسی اور کے لیے کی گئی تھی وہ اب کسی اور کا مقدر بن رہا تھا۔ حویلی کے دالان میں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس تھا، جسے سب کی سانسیں سینوں میں اٹک گئی ہوں۔ نوال جو کل تک بے فکری سے اس آنگن میں بھاگتی پھر رہی تھی، اب ایک ایسے شخص کے نام کی انگوٹھی پہنے جا رہی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اس سارے ہنگامے میں اگر کوئی اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو رہا تھا تو وہ زبیدہ چچی تھی۔ ان کے سینے پر تو جیسے سانپ لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے تو یہ سارا کھیل اس لیے رچایا تھا کہ نوال کو سب کی نظروں میں اس قدر گرا دیں کہ کوئی شریف انسان اس کا نام تک نہ لے۔ نوال کی بے پناہ خوبصورتی، اس کی معصومیت اور اس کی روشن آنکھیں ہمیشہ سے زبیدہ چچی کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ ان کی اپنی دونوں بیٹیاں شمائلہ اور نائلہ بس واجبی سی صورت کی مالک تھی۔ جب بھی حویلی میں کوئی رشتہ آتا تو آنے والوں کی نظریں سیدھی نوال پر جا کر ٹھہر جاتی۔ زبیدہ چچی کے دل میں اس بات کا ایسا زہریلا بغض بیٹھ گیا تھا کہ وہ ہر پل نوال کی تباہی کے خواب دیکھنے لگتی۔ آج صبح جب انہوں نے نوال کو غلطی سے کامیار کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو انہیں لگا جیسے اس کی مراد برائی ہو۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اس داغ کے بعد نوال ہمیشہ کے لیے حویلی کے کسی اندھیرے کونے میں دفن ہو جائے گی اور ان کی بیٹیوں کا نصیب کھل جائے گا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زبیدہ چچی نے جو سنہری جال بچھایا تھا وہ الٹا انہی کے گلے کا پھندا بن گیا۔ کامیار خان ایک ایسا شخص جس کی شخصیت میں روب وجاہت، کامیابی اور دولت سب کچھ شامل تھا۔ وہ نہ صرف بے حد خوبصورت تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی فیصلہ کن چمک تھی جس کے سامنے بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی۔ زبیدہ چچی دور کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اسے خاک میں ملانے کی کوشش کی تھی اور یہ تو آسمان کا تارا بن گئی۔ یہ سوچ ان کے دماغ کو ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگا رہی تھی۔ یہ بات انہیں کسی
صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ نوال جیسا داغدار کردار اب کامیار خان جیسے مضبوط انسان کی پناہ میں جا رہا ہے۔ نکاح کے بول ادا ہو گئے۔ نوال کے کانپتے ہاتھوں نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کے آنسو کاغذ پر گر کر سیاہی کو پھیلا گئے۔ اس کے والد نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی بے بسی اور کرب تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو حویلی کے دروازے پر ایک عجیب سے خاموشی تاری تھی۔ نوال روتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گلے لگنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے خود کو ایک غار میں بند کر لیا۔ ان کی خاموشی نوال کے لیے ہزار گالیوں سے بڑھ کر تکلیف دہ تھی۔ عین اسی وقت جب نوال بوجھل قدموں کے ساتھ دہلیز پار کرنے لگی تو زبیدہ چچی نے اپنا آخری زہریلا تیر چھوڑا۔ وہ آگے بڑھی اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سن لو لڑکی، زبیدہ چچی کی آواز حویلی کے دالان میں گونجی۔ اب دوبارہ اس دہلیز پر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو دھول ہماری آنکھوں میں جھونکی ہے اور جو کالک ہمارے خاندان کے منہ پر ملی ہے، اس کی تکلیف ساری عمر ہمارے دل کو بے چین کرتی رہے گی۔ جاؤ یہاں سے اور مڑ کر کبھی اس گھر کی طرف مت دیکھنا۔ نوال نے ایک نظر اپنی چچی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، بے گناہی کی دہائی تھی، لیکن زبیدہ چچی کے چہرے پر صرف ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ نوال سسکتی ہوئی اپنے آنسوؤں کو دوپٹے میں چھپاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے ماں باپ مزید یہ منظر نہ دیکھ سکے اور اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے میں گئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پیچھے کھڑی زبیدہ چچی نے بڑے غرور اور فاتحانہ نظروں سے اس دہلیز کی طرف دیکھا جہاں سے نوال کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو ابھی ایک طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ سفر بالکل خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ گاڑی کے اندر صرف نوال کے سسکنے کی بلکنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ کامیار خان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں سڑک پر جمی تھی، لیکن اس کی پوری توجہ اپنے ساتھ بیٹھی اس لڑکی پر تھی جس کی زندگی پچھلے چند گھنٹوں میں پوری طرح الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک اونچی عمارت کے سامنے رکی۔ کامیار اسے لے کر اپنے فلیٹ پر چلا آیا۔ یہ فلیٹ اس نے عارضی طور پر لے رکھا تھا اور یہیں پر اس کی رہائش تھی۔ ویسے تو اس کا تعلق ایک بہت بڑے اور بااثر جاگیردار گھرانے سے تھا، لیکن چونکہ اس کا کام اس کی فوٹوگرافی اور میڈیا پروڈکشنز کا دائرہ اسی شہر تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے اسے اکثر یہیں رہنا پڑتا۔ فلیٹ بہت کشادہ، جدید اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز سے کامیار کے نفیس ذوق کا اندازہ ہوتا۔ کامیار نے دروازہ کھولا اور نوال کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ نوال جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں فرش پر گڑی تھیں۔ کامیار اسے لے کر راہداری کے آخر میں بنے ایک ماسٹر بیڈ روم تک گیا۔ کمرہ بہت ہوادار تھا، جس کی بڑی کھڑکیوں سے شہر کا نظارہ دکھتا۔ تم آج سے یہاں پر رہو گی، کامیار نے نرم لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جو چاہیے وہ بلا جھجک بتا دینا۔ الماری میں کچھ نئے کپڑے اور تولیے رکھے ہیں، باقی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر نوال کی اشک آلود آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، باقی تم فکر مت کرنا، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو۔ مجھے معلوم ہے رات کی تھکن اور اندھیرے نے تمہیں ہوش بھلا دیا ہے۔ میں کوشش کروں گا، بلکہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے گھر والوں کو تمہاری سچائی کے بارے میں آگاہ کر سکوں، انہیں تمہاری بے گناہی کا یقین دلاؤں۔ یہ الفاظ نوال کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھے۔ وہ جو صبح سے صرف طعنے، گالیاں اور نفرت بھری نگاہیں سہ رہی تھی، اس ایک نرم جملے پر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، نوال کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کامیار کی طرف دیکھا۔ آپ نے ایک غیر ہو کر میری سچائی اور معصومیت کا اعتبار کیا، جبکہ میرے اپنوں نے جن کے سامنے میں نے آنکھ کھولی تھی مجھے دھتکار دیا۔ انہوں نے مجھ سے میری صفائی تک نہ مانگی۔ نوال کے چہرے پر بکھرا ہوا دکھ، اس کی آنکھوں کی وہ گہری معصومیت اور اس کے آنسوؤں سے بھیگا وہ خوبصورت چہرہ دیکھ کر کامیار خان کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی کشش اور ہمدردی تھی۔ وہ اسے کچھ اور بھی کہنے والا تھا، شاید اسے بتانے والا تھا کہ یہ رشتہ صرف ایک مجبوری نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن پھر اس نے وہ بات کسی اور وقت کے لیے ٹال دی۔ تم آرام کرو، میں باہر ہوں، بس اتنا کہہ کر وہ پلٹا اور آئینے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر کامیار نے دروازہ بند کیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر کرسی پر پھینکی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ زبیدہ چچی کا وہ زہریلا چہرہ، نوال کے باپ کی بے بسی اور نوال کے وہ درد بھرے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ کامیار خان ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو ظلم دیکھ کر خاموش بیٹھ جائیں۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یہ کوئی عام فون کال نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اب ایک ایسا قدم اٹھانے والا ہے جو شاید نوال کے گھر والوں، بالخصوص زبیدہ چچی کی قسمت اور ان کے غرور کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ کال کنیکٹ ہوئی اور کامیار کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہیلو؟
حویلی میں ابھی کل کی تھکن اور ہنگامے کی گرد پوری طرح بیٹھی بھی نہیں تھی۔ دالان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن زبیدہ چچی کے چہرے پر چھائی ہوئی طمانینت اور غرور آیا تھا۔ وہ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی پان چباتے ہوئے بڑی رونق سے اپنی بیٹیوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مارکا سر کر لیا ہے۔ نوال جیسی خوبصورت اور معصوم رکاوٹ اب ہمیشہ کے لیے ان کے راستے سے ہٹ چکی تھی، اور وہ بھی ایک ایسے داغ کے ساتھ جس کے بعد حویلی کا کوئی فرد اس کا نام لینے کا رودات نہیں تھا۔ اچانک اس پرسکون دوپہر میں پولیس سائرن کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں گونج اٹھی۔ ایک دو نہیں بلکہ کئی پولیس موبائلز حویلی کے بڑے آہنی دروازے کے باہر آ کر رکی تھی۔ بریکوں کی چرچراہٹ اور بھاری بوٹوں کی دھمک نے حویلی کے مکینوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، حویلی کا بڑا دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا۔ درجن بھر مسلح پولیس اہلکار تیزی سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی پورے صحن کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہیں آپ لوگ اور ہمارے گھر میں اس طرح گھسنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ زبیدہ چچی گھبراہٹ اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا بیٹا زبیر، جو ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا اور آنکھیں ملتا ہوا کمرے سے باہر آ رہا تھا، پولیس کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم وق ہو گیا۔ تلاشی لو پورے گھر کی اور اس شخص کو حراست میں لو۔ یہ ایک انتہائی جانی پہچانی بھاری اور روبدار آواز تھی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ وہاں وہ شخص کھڑا تھا جسے کل تک وہ ایک عام سا کیمرہ مین، ایک فوٹوگرافر سمجھ رہے تھے، لیکن آج اس کا روپ بالکل مختلف تھا۔ وہ پولیس کے باقاعدہ خاکی وردی میں ملبوس تھا۔ اس کے کندھوں پر چمکتے ہوئے ستارے اس کے اعلیٰ عہدے کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے سر پر پولیس کی ٹوپی تھی اور آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھا رکھا تھا، جسے اس نے آہستہ سے اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ یہ ایس پی کامیار خان تھا، ایک ایسا پولیس آفیسر جس کی ایمانداری، ذہانت اور بہادری کے چرچے پورے محکمے میں تھے۔ وہ کسی سفارش سے نہیں بلکہ اپنی انتھک محنت، قابلیت اور پہچان کی بدولت اس اعلیٰ عہدے تک پہنچا۔ حویلی کا ہر فرد تب بخود رہ گیا۔ تایا جان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر پڑا۔ نوال کے والد حیرت سے بت بنے کھڑے تھے اور زبیدہ چچی کی تو جیسے سانس ہی حلق میں اٹک گئی تھی۔ یہ وہی کامیار تھا جسے انہوں نے کل تانے دیے تھے، جسے ایک معمولی لڑکا سمجھ کر حقارت سے دیکھا تھا۔ تم تو وہ فوٹوگرافر ہو نا، دولہے کے دوست؟ زبیدہ چچی ہکلائیں۔ یہ وردی پہن کر تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کامیار کے چہرے پر ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور سیدھا زبیر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ زبیر خوف سے کانپ رہا تھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دو پولیس اہلکاروں نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ تماشا میں نے نہیں، آپ کے اس لاڈلے بیٹے نے لگایا ہوا تھا، زبیدہ بیگم۔ کامیار کی آواز پورے صحن میں گونجی، جس میں ایک حاکمانہ سختی تھی۔ اور میں کوئی عام فوٹوگرافر نہیں، اسپیشل پولیس فورس کا ایس پی کامیار خان ہوں۔ میں پچھلے 6 مہینے سے ایک بہت بڑے اور خطرناک گروہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے خفیہ اطلاع ملی تھی کہ اس گروہ کا ایک اہم کارندہ اس حویلی میں موجود ہے، اسی لیے مجھے وہ کیمرے اور عام لڑکے کا روپ دھارنا پڑا تاکہ میں بغیر کسی شک و شبے کے اس گھر کے اندر تک پہنچ سکوں اور ثبوت اکٹھے کر سکوں۔ بکواس، سراسر بکواس۔ زبیدہ چچی دھاڑتے مارتی ہوئی آگے بڑھی اور زبیر کو پولیس والوں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا زبیر تو ایک شریف اور معصوم بچہ ہے، تم میری بیٹیوں کے رشتے خراب کرنے آئے ہو۔ تم نے کل بھی میری بھتیجی کی زندگی برباد کی اور آج میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ چھوڑو میرے بچے کو۔ شریف بچہ؟ کامیار نے غصے سے زبیدہ چچی کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کا یہ شریف بچہ انسانی اعضاء کی اسمگلنگ جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث ہے۔ غریب اور لاچار لوگوں کو جھانسا دے کر انہیں اغوا کر کے ان کے گردے اور دیگر اعضاء نکال کر بیرون ملک بیچنے والے انٹرنیشنل مافیا کا سب سے اہم ایجنٹ ہے یہ۔ میرے پاس اس کے خلاف ایک ثبوت موجود ہے۔ کل رات بھی جب آپ سب مہندی کے جشن میں مصروف تھے، میں اس کے کمرے کی تلاشی لے کر وہ تمام دستاویزات اور لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں لے چکا ہوں جن میں اس کے کالے دھندے کا سارا کچا چٹا موجود ہے۔ یہ سننا تھا کہ حویلی میں جیسے بم پھٹ گیا۔ سب لوگ صدمے سے زبیر کی طرف دیکھنے لگے، جو اب نظریں جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی کامیار کے الزامات کی تردید نہیں کی۔ نہیں یہ جھوٹ ہے۔ زبیر بولتا کیوں نہیں تو؟ بتا دے ان سب کو کہ یہ پولیس والا جھوٹ بول رہا ہے۔ زبیدہ چچی نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے گریبان کو جھنجھوڑا۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں اماں۔ زبیر کے منہ سے نکلی ہوئی یہ دھیمی سی آواز زبیدہ چچی کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ لے جاؤ اسے، کامیار نے گرجدار آواز میں حکم دیا۔ پولیس اہلکاروں نے فوراً زبیر کو ہتھ گھڑیاں پہنائی اور اسے گھسیٹتے ہوئے موبائل کی طرف لے جانے لگے۔ زبیدہ چچی زمین پر بیٹھی چھاتیاں پیٹ رہی تھیں اور دہائیاں دے رہی تھیں، لیکن کوئی ان کی مدد کو آگے نہیں بڑھا۔ ان کے غرور کا محل ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو چکا تھا۔
کامیار نے پلٹ کر حویلی کے باقی لوگوں کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر نوال کے والدین پر جا کر ٹھہر گئی۔ نوال کا باپ جو کل بیٹی کے دکھ میں ٹوٹ چکا تھا، آج حیرت، ندامت اور ایک انجانے سکون کے ملے جلے احساسات کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا اس نے آپ سب کو بہت تکلیف دی۔ کامیار کا لہجہ اب تھوڑا نرم ہو گیا تھا۔ نوال رات کو غلطی سے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ تھکن سے اتنی نڈھال تھی کہ صوفے پر گرتے ہی سو گئی، اور میں جان بوجھ کر اس کمرے میں موجود تھا کیونکہ میری نظر زبیر کے کمرے پہ تھی جو بالکل سامنے تھا۔ نوال بے قصور تھی، لیکن جس طرح آپ لوگوں نے خاص طور پر، کامیار نے زمین پر روتی ہوئی زبیدہ چچی کی طرف اشارہ کیا، ان محترمہ نے اس بچی کی عزت کو سر بازار اچھالا، وہ ایک شرمناک عمل تھا۔ زبیدہ چچی جو آنسوؤں میں لت پت تھیں، انہوں نے سر اٹھا کر کامیار کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب غرور نہیں بلکہ شدید حسد اور شکست تھی۔ انہیں اچانک یہ احساس ہوا کہ انہوں نے نوال کو برباد کرنے کے لیے جو کھڈا کھودا تھا، نوال اس میں گرنے کے بجائے سیدھی آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک معمولی فوٹوگرافر کی نہیں بلکہ ایک طاقتور، بااثر اور انتہائی خوبرو ایس پی کی بیوی بن چکی تھی۔ نوال کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اسے زندگی کے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں پہنچنے کا خواب زبیدہ چچی اپنی بیٹیوں کے لیے دیکھا کرتی تھی۔ یہ احساس زبیدہ کے سینے پر آری کی طرح چل رہا تھا۔ میں نے نوال کو اپنایا ہے اور پورے عزت و احترام کے ساتھ، کامیار نے نوال کے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیٹی میرے پاس محفوظ ہے، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ اس کی آنکھ میں اب کوئی آنسو نہ آئے۔ آپ جب چاہیں اس سے ملنے آ سکتے ہیں، لیکن اس نے پورے خاندان پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی۔ جو لوگ اس کی پاک دامنی پر انگلی اٹھا رہے تھے، انہیں پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر کامیار مڑا اور اپنے مضبوط قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ پیچھے حویلی میں صرف زبیدہ چچی کے بین اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تایا جان اور باقی خاندان والے صدمے اور شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ دوسری طرف نوال کے والدین کے دلوں میں کل سے مچا ہوا طوفان اب تھمنے لگا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بے بسی کے آنسو نہیں تھے بلکہ ایک گہری طمانینت تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اللہ نے ان کی معصوم بچی کی عزت بچانے کے لیے کیسا زبردست انتظام کیا تھا۔ کامیار کو ایک طاقتور پولیس افسر کے روپ میں دیکھ کر اور اس کے منہ سے اپنی بیٹی کی بے گناہی اور حفاظت کی ضمانت سن کر نوال کے باپ کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا۔ وہ شخص جس نے ان کی بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک محافظ تھا، ایک ایسا محافظ جس نے آتے ہی ان کے گھر میں موجود اصل برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ نوال کی ماں نے شکرانے کے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور دونوں کے دل سے نوال اور کامیار کے لیے بے ساختہ دعائیں نکلنے لگی۔ فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نوال صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، اس کی نظریں خلا میں جمی تھی اور ذہن میں کل رات سے لے کر اب تک کے واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ زبیدہ چچی کے تانے، اپنے ماں باپ کی بے بسی، اور پھر کامیار کا اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس جہنم سے نکال لانا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی جلدی اتنا بڑا طوفان آ کر گزر بھی چکا۔ اچانک مین دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ نوال قدرے چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بھاری ہونٹوں کی آواز راہداری سے ہوتی ہوئی ڈرائنگ روم تک پہنچی۔ نوال نے نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے وہیں رک گئیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح پھیل گئیں۔ وہ بے ساختہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر کامیار کھڑا تھا، لیکن وہ کامیار نہیں تھا جسے اس نے صبح کیمرہ مین والی جیکٹ میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ پولیس کی باقاعدہ خاکی وردی میں ملبوس تھا۔ اس کے چوڑے کاندھوں پر چمکتے ہوئے ستارے، سینے پر سجے میڈلز اور اس کے چہرے کا وہ روبدار حاکمانہ انداز، نوال اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ وردی آپ؟ نوال کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے۔ کامیار کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنے سر سے پولیس کی کیپ اتاری اور صوفے پر رکھتے ہوئے نوال کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاں نوال، یہ میری اصل پہچان ہے۔ میں کوئی عام فوٹوگرافر نہیں بلکہ اسپیشل فورس کا ایس پی کامیار خان ہوں۔ کامیار کی بھاری اور پرسکون آواز کمرے میں گونجی۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے انسانی اعضاء اسمگل کرنے والے ایک بہت بڑے مافیا کے پیچھے تھا، اور مجھے خفیہ اطلاع ملی تھی کہ اس گینگ کا ایک اہم کارندہ تمہاری حویلی میں موجود ہے۔ اسی لیے مجھے روپ بدل کر تمہارے کزن کی شادی میں شامل ہونا پڑا۔ میری حویلی میں؟ کون تھا وہ؟ نوال نے بے یقینی سے پوچھا۔ تمہاری زبیدہ چچی کا لاڈلا بیٹا زبیر، کامیار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ میں نے تمہاری حویلی پر ریڈ کی تھی اور زبیر کو تمام ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ زبیر بھائی اسمگلر؟ نوال پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جی ہاں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبیدہ چچی، جنہیں اپنے بیٹے پر اور اپنی نام نہاد عزت پر بڑا غرور تھا، آج ان کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ وہ جو کل تک تمہیں پورے خاندان کے سامنے رسوا کر رہی تھی، آج خود پورے محلے اور خاندان کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں نے تمہارے والدین کو بھی حقیقت بتا دی ہے،
اور انہیں یہ تسلی دے دی ہے کہ تم میرے پاس ایک پولیس آفیسر کی حفاظت میں بالکل محفوظ ہو، وہ اب مطمئن ہے۔ یہ سنتے ہی نوال کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور رو پڑی۔ خامیار نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس نوال، اب رونے کا وقت ختم ہو گیا، جو رات گزر گئی اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، خامیار نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تم میری بیوی ہو، ایس پی خامیار خان کی عزت ہو، تم فوراً اپنی تیاری کرو، اپنا سامان سمیٹو، ہم ابھی گاؤں جا رہے ہیں، میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ گھر والے؟ نوال نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ لیکن وہ کیا سوچیں گے؟ جس طرح ہماری شادی ہوئی، اگر انہوں نے مجھ سے سوال کیے تو؟ تمہیں کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، خامیار نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ میں اپنے گھر والوں کو راستے میں ہی فون پر ساری حقیقت بتا چکا ہوں، وہ جانتے ہیں کہ تم کتنی معصوم اور بے گناہ ہو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ شہر کا شور و غل پیچھے چھوٹ چکا تھا اور خامیار کی گاڑی اب گاؤں کے سرسبز کھیتوں اور کھلی ہوا، کھلی فضاؤں کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ نوال کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، وہ ایک نئے خاندان، ایک نئی دنیا کا سامنا کرنے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک بہت بڑی اونچی اور شاندار حویلی کے سامنے رکی۔ حویلی کے بڑے بڑے آہنی دروازے کھلے اور گاڑی اندر ایک وسیع صحن میں داخل ہو گئی۔ یہ حویلی نوال کی گاؤں والی حویلی سے کہیں زیادہ بڑی اور شاہانہ تھی۔ چاروں طرف اونچی دیواریں، بیچ میں فوارہ اور دالان میں بچھی ہوئی قالینیں اس گھرانے کی شاہانہ روب کی گواہی دے رہی تھی۔ جیسے ہی خامیار اور نوال گاڑی سے اترے، حویلی کے دالان میں ایک چہل پہل مچ گئی۔ سب سے پہلے ایک انتہائی باوقار اور بزرگ خاتون، جن کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں شفقت تھی، آگے بڑھی۔ یہ خامیار کی دادی تھیں۔ ان کے پیچھے ایک درمیانی عمر کی انتہائی شفیق خاتون تھی، جو خامیار کی والدہ شمیم بیگم تھی۔ ساتھ ہی خامیار کا بڑا بھائی آذر، اس کی بیوی سفینہ، ان کا چھوٹا سا پیارا سا بیٹا شاذین اور خامیار کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن علیزہ کھڑی تھی۔ میری بچی، دادی نے آگے بڑھ کر نوال کو سیدھا اپنے گلے سے لگا لیا۔ نوال، جو کسی تانے یا کڑوے سوال کی توقع کر رہی تھی، اس گرم جوشی پر دنگ رہ گئی۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ شمیم بیگم نے آگے بڑھ کر نوال کا ماتھا چوما اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ خامیار نے ہمیں سب بتا دیا ہے، تم بالکل فکر نہ کرو، آج سے یہ حویلی تمہارا گھر ہے اور تم ہماری بیٹی ہو۔ جس نے تمہاری قدر نہیں کی، وہ ان کی بدقسمتی ہے۔ سفینہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے نوال کا ہاتھ پکڑا۔ ماشاء اللہ، بھائی جان نے تو سچ میں چاند لا کر حویلی میں اتار دیا ہے، آئیے بھابھی اندر چلیں۔ چھوٹا شاذین بھاگتا ہوا آیا اور خامیار کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ چاچو، آپ کی پولیس والی گاڑی کہاں ہے؟ وہ اس کی معصومیت پر ہنس پڑے۔ سب سے زیادہ پرجوش علیزہ تھی۔ اس نے نوال کو غور سے دیکھا اور پھر خامیار کی طرف پلٹ کر چہکتے ہوئے بولی، واہ بھائی جان، مان گئی آپ کی چوائس کو۔ میں تو سوچتی تھی آپ جیسے کھڑوس اور غصے والے پولیس آفیسر سے کون شادی کرے گا، لیکن آپ تو سیدھا آسمان سے پری اٹھا لائے۔ علیزہ کی بچی، تم اپنی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے بریک نہیں لگا سکتی ہو؟ خامیار نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ تھی۔ نوال نے حیرت سے سارے منظر کو دیکھا۔ یہاں کوئی تفتیش نہیں تھی، کوئی شک بھری نگاہیں نہیں تھی، صرف خالص محبت اور اپنائیت تھی۔ اس کے دل پر رکھا ہوا منو وزنی بوجھ جیسے ہوا میں اڑ گیا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ حویلی کا لمبا ڈائننگ ٹیبل طرح طرح کے کھانوں سے سجا ہوا تھا۔ پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا یہ منظر نوال کے لیے بہت نیا اور خوبصورت تھا۔ دادی میز کے سرے پر بیٹھی تھی اور خامیار نوال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ محفل میں خوش گپیاں جاری تھی۔ نوال نے محسوس کیا کہ خامیار، جو باہر کی دنیا کے لیے ایک سخت گیر اور روب دار ایس پی تھا، اپنے گھر والوں کے درمیان بالکل ایک عام ہنسمکھ اور شرارتی انسان تھا۔ خاص طور پر اس کی اور علیزہ کی نوک جھونک پورے گھر کی رونق تھی۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے؟ علیزہ نے نوال کی طرف جھکتے ہوئے بڑی رازدارانہ آواز میں کہا، حالانکہ آواز اتنی بلند تھی کہ سب سن لیں۔ بھائی جان جب بھی شہر سے آتے ہیں میرے لیے کبھی کوئی تحفہ نہیں لاتے۔ کہتے ہیں تم اتنی بولتی ہو کہ تمہیں تحفے کے بجائے ٹیپ ریکارڈر دینا چاہیے، اور اب دیکھیے خود اپنے لیے کتنا بڑا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ کتنے سیلفش ہیں نا یہ۔ نوال بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر یہ مسکراہٹ کئی دنوں بعد آئی تھی۔ خامیار نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے علیزہ کو گھورا۔ دیکھو علیزہ، تم میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش مت کرو، اور تحفے کی بات ہے تو پچھلے مہینے جو میں نے تمہیں اتنی مہنگی گھڑی لا کر دی تھی، وہ کیا چوروں نے دی تھی؟ وہ تو آپ نے اس لیے دی تھی نا تاکہ میں وقت پر سو جایا کروں اور آپ کا سر نہ کھاؤں، علیزہ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ دادی اور شمیم بیگم بے ساختہ ہنس پڑی۔ آذر بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، نوال بھابھی، ان دونوں کی یہ جنگ اسی طرح چلتی رہتی ہے، آپ کو جلد ہی اس کی عادت ہو جائے گی۔ سفینہ بیگم،
سفینہ بھابھی نے نوال کی پلیٹ میں قورمہ ڈالتے ہوئے کہا، بھابھی آپ کھانا کھائیں، علیزہ کی باتوں میں آ گئی تو بھوکی ہی رہ جائیں گی۔ کامیار نے مسکراتے ہوئے نوال کی طرف دیکھا۔ نوال کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ کامیار کو دیکھ کر نوال نے پلکیں جھکا لی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک کامیار سے چھپی نہ رہ سکی۔ نوال کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت گہری اور تاریک کھائی سے نکل کر ایک سرسبز اور روشن وادی میں آ گئی ہو۔ اس خاندان کی اپنائیت نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اگلے 2 دن حویلی میں نوال کے لیے کسی خوبصورت خواب کی طرح گزرے۔ دادی اس سے گھنٹوں باتیں کرتی، شمیم بیگم اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتی، سفینہ بھابھی اسے حویلی کے رسم و رواج بتاتی، اور علیزہ تو جیسے اس کے سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی رہتی۔ نوال کو ایک پل کے لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اس گھر میں نہیں ہے یا اس کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ وہ مکمل طور پر پرسکون اور مطمئن ہو چکی تھی۔ دوسرے دن کی شام جب صحن میں چائے پی رہے تھے سب، کہ دادی نے گلا کھنکار کر سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ کامیار پتر، دادی نے اپنے مخصوص روبدار لیکن پیار بھرے انداز میں کہا، نکاح تو تم نے کر لیا اور ماشاءاللہ ہماری بیٹی ہمارے گھر آ بھی گئی، لیکن ہمارے خاندان کی کچھ روایت ہیں، ہم یوں خاموشی سے اپنی بہو کو گھر میں نہیں بٹھا سکتے۔ جی دادی جان، آپ حکم کریں۔ کامیار نے ادب سے سر جھکایا۔ شمیم بیگم نے بات آگے بڑھائی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے ٹھیک 15 دن بعد تم دونوں کا ولیمہ ہوگا، اور وہ کوئی عام دعوت نہیں ہوگی، پورے گاؤں، برادری اور تمہارے محکمے کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ہم اپنی نوال بیٹی کو وہ عزت اور مقام دیں گے جو اس کا حق ہے۔ نوال نے حیرت اور شکر گزاری سے اپنی ساس اور پھر کامیار کی طرف دیکھا۔ کامیار نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، جیسا آپ دونوں بہتر سمجھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کامیار نے دادی اور ماں کو جواب دیا۔ علیزہ خوشی سے اچھل پڑی، ہرے 15 دن بعد فنکشن! بھابھی کل سے ہی ہم شاپنگ شروع کریں گے۔ آپ کا لہنگا ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ حویلی کے دالان میں ایک بار پھر کہے گونجنے لگے۔ نوال نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کا دل اللہ کے شکر سے لبریز تھا۔ جس رات اس نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، وہیں سے دراصل اس کی ایک نئی انتہائی خوبصورت اور محفوظ زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ زبیدہ چچی کے بچھائے ہوئے کانٹوں نے اسے کامیار خان جیسی مضبوط اور شفیق پناہ گاہ تک پہنچا دیا۔ اب اسے 15 دن بعد ہونے والے اس ولیمے کا انتظار تھا، جہاں وہ پوری دنیا کے سامنے ایس پی کامیار خان کے باقاعدہ شریک حیات کے طور پر سامنے آنے والی تھی۔ 15 دن کا عرصہ جیسے پڑ لگا کر اڑ گیا۔ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ آج کی رات نوال کی زندگی کی سب سے اہم اور خوبصورت رات تھی۔ وہ حویلی جہاں 15 دن پہلے وہ ایک اجنبی اور ڈری سہمی لڑکی کے طور پر آئی تھی، آج اسی حویلی کے ملکہ بننے جا رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ نوال آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرے سرخ اور سنہرے رنگ کا انتہائی خوبصورت اور قیمتی عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ ماتھے پر سجا جھومر، گلے میں ہیروں کا سیٹ اور ہاتھوں میں بھری چوڑیاں اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ بیوٹیشن اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی اور کمرے میں اب ایک گہری پرسکون خاموشی تھی۔ نوال نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے سوچا، کہاں وہ لڑکی جو 15 دن پہلے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ رسوائی کے خوف سے کانپ رہی تھی، اور کہاں آج یہ پراعتماد خوبصورت اور خوش نصیب لڑکی جسے ایس پی کامیار خان نے اپنی پلکوں پر بٹھا لیا۔ اچانک دروازے کی نوب گھومنے لگی کہ ہلکی سی آواز آئی اور نوال کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آئینے میں اس نے عکس دیکھا، کامیار اندر داخل ہو رہا تھا۔ کامیار نے سیاہ رنگ کی انتہائی شاندار شیروانی پہن رکھی تھی، جو اس کی وجاہت اور مردانہ حسن کو مزید ابھار رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا نوال کے قریب آیا، لیکن آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ بس پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج تو تم نے چاند کو بھی شرما دیا ہے نوال، کامیار کی بھاری اور رومانوی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی۔ نوال کے گال شرم سے دہک اٹھے، اس نے پلکیں جھکا لی۔ یہ سب آپ کی دی ہوئی عزت اور محبت کا نور ہے کامیار، ورنہ مجھ میں کیا خاص بات تھی؟ کامیار نے جھک کر نرمی سے نوال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سا سکون اور تحفظ تھا۔ تم میں کیا خاص بات ہے، یہ شاید تم خود بھی نہیں جانتی۔ جس رات میں نے تمہیں صوفے پر تھکن سے نڈھال سوتے دیکھا تھا، اسی رات تمہاری معصومیت نے میرے دل پر دستک دے دی۔ لیکن جب میں نے تمہیں اپنے اپنوں کے سامنے عزت کی بھیک مانگتے دیکھا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ہیرے کو میں دنیا کی ہر بری نظر سے بچا کر رکھوں گا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حادثہ ہو نوال۔ نوال نے سر اٹھا کر کامیار کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں صرف سچائی اور بے پناہ محبت ہی۔ نوال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرے اپنے سائے نے بھی میرے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔
میں ساری زندگی آپ کی اس محبت کا قرض نہیں اتار سکتی۔ خامیار مسکرایا اور اس کے گال سے پھسلتا ہوا ایک آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیا۔ محبت میں قرض نہیں ہوتے میری جان، بس یہ وعدہ کرو کہ اب ان خوبصورت آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ وعدہ، نوال نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تو چلے مسز کامیار خان، اب باہر سب شدت سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کامیار نے اپنا بازو اس کے آگے کیا۔ نوال نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے بازو میں ڈالا اور دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ ولیمے کا پنڈال کسی خوابوں کی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہزاروں کم کی روشنی، درآمد شدہ پھولوں کی سجاوٹ اور دھیمی دھیمی بجتی ہوئی موسیقی نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ گاؤں کے مزین، شہر کے بڑے افسران اور کامیار کے محکمے کے اعلیٰ عہدیداران وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی کامیار اور نوال نے پنڈال میں قدم رکھا، سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ علیزہ نے آگے بڑھ کر ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ سفینہ بھابھی اور شمیم بیگم نے صدقے اتارے۔ نوال اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اسٹیج پر آ کر رک گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہال کے دروازے پر کچھ ہلچل ہوئی۔ نوال نے سامنے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کے والد، والدہ، تایا جان اور خاندان کے دیگر لوگ پنڈال میں داخل ہو رہے تھے۔ نوال کی آنکھوں میں بے ساختہ چمک آ گئی۔ کامیار نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا اور مسکرا کر اسے تسلی دی، پھر خود اٹھ کر آگے بڑھا اور نوال کے والدین کا استقبال کیا۔ آئیے، تشریف لائیے، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ کامیار نے انتہائی عزت اور احترام سے نوال کے والد کو گلے لگایا۔ وہ شخص جو 15 دن پہلے ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا، آج فخر اور طمانیت سے سر اٹھائے ہوئے تھا۔ نوال اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ دونوں ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری بچی، میری شہزادی، ہمیں معاف کر دے، ہم نے تجھ پر شک کیا۔ ماں نے روتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ نہیں ماں، آپ ایسا مت کہیں، میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نوال نے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شمیم بیگم اور دادی نے بھی نوال کے والدین کو بہت عزت بخشی اور انہیں اگلی نشستوں پر بٹھایا۔ تقریب پورے جوبن پر تھی۔ ہر طرف کہکہے اور خوشخبریاں جاری تھی کہ اچانک پنڈال کے ایک کونے سے ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جسے دیکھ کر نوال اور اس کے والدین کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ وہ زبیدہ چچی تھیں۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور ان کے جھکے ہوئے کاندھے بتا رہے تھے کہ پچھلے 15 دنوں میں انہوں نے کتنی بڑی اذیت سہی۔ ان کا لاڈلا بیٹا زبیر اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور قانون کے شکنجے میں ایسا پھنسا تھا کہ اس کی رہائی کی کوئی امید نہیں تھی۔ محلے اور برادری میں ان پر تھو تھو ہو رہی تھی اور ان کی بیٹیوں کے رشتے بھی اس بدنامی کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ قدرت نے ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ زبیدہ چچی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسٹیج کے قریب آئیں۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظر ان پر تھی۔ کامیار کے چہرے پر ایک سنجیدگی آ گئی، لیکن نوال نے آگے بڑھ کر کامیار کا بازو تھام لیا، گویا اسے غصہ کرنے سے روک رہی ہو۔ زبیدہ چچی اسٹیج کی سیڑھیوں کے پاس آ کر رکی اور انہوں نے نظر اٹھا کر نوال کو دیکھا۔ نوال، زبیدہ چچی کی آواز میں ایک لرزش تھی، ایک ایسی التجا جو دل چیر دینے والی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اچانک نوال کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ چچی جان، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نوال گھبرا کر فوراً جھکی اور ان کے کاندھے پکڑ کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے مت روک نوال، مجھے رو لینے دے۔ زبیدہ چچی دھاڑے مار کر رو پڑی۔ ان کے آنسوؤں میں برسوں کا بہت حسد اور غرور بہہ رہا تھا۔ میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا میری بچی، میں تیرے حسن سے، تیری معصومیت سے جلتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اس رات تجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ میری بیٹیوں کا راستہ صاف ہو جائے، لیکن دیکھ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج میرا اپنا خون، میرا اپنا بیٹا جیل کے کال کوٹری میں سڑ رہا ہے اور میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ کوئی میری بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ میرے تکبر نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ خدا را مجھے معاف کر دے نوال۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ روتے روتے ہانپنے لگی۔ پنڈال میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ سب کی آنکھیں اس منظر پر جمی تھیں۔ نوال کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس کا دل کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے مضبوطی سے زبیدہ چچی کو کاندھوں سے پکڑا اور انہیں کھڑا کیا۔ چچی جان، اب آپ میری ماں کی جگہ ہیں، نوال نے روتے ہوئے لیکن ایک انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک امتحان تھا اور اسی بہانے اللہ نے مجھے میری منزل تک پہنچا دیا۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے اس حویلی کی دہلیز پار کی تھی۔ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ روئے مت، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ یہ سن کر زبیدہ چچی نے آگے بڑھ کر نوال کو گلے لگا لیا اور ان کی ہچکیاں بن گئی۔ کامیار جو اب تک خاموش تھا آگے بڑھا۔ معافی مانگنا بہت بڑی بات ہے چچی جان۔ نوال نے آپ کو معاف کر دیا اور میں بھی پرانی باتوں کو بھولنے کے لیے تیار ہوں،
لیکن یاد رکھیے گا، عزتیں اور ذلتیں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو دوسروں کے لیے گڑھک ہوتا ہے وہ خود اس پہ گر جاتا ہے۔ جب جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، آج آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں۔ زبیدہ چچی نے شرمندگی سے سر جھکایا اور آنسو پوچھتی ہوئی خواتین کی طرف چلی گئی۔ نوال کے والدین نے فخر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جس نے آج اپنے کردار اور سر سے سب کے دل جیت لیے تھے۔ کامیار اور نوال واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے نوال کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف باہر سے ہی نہیں، اندر سے بھی اتنی خوبصورت ہو۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ نوال نے مسکرا کر کامیار کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ میرے محافظ ہیں۔ اب مجھے اس دنیا کی کسی رات، کسی اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میرے پاس آپ کی محبت کا اجالا ہے۔ کیمروں کی فلیش لائٹس چمکی اور ان دونوں کے مسکراتے ہوئے چہروں کی ایک خوبصورت تصویر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ یہ ایک دکھ بھری رات سے شروع ہونے والی کہانی کا وہ حسین ترین انجام تھا جس نے ثابت کر دیا تھا کہ سچائی اور پاک دامنی کو آخرکار اپنا انعام مل کر ہی رہتا ہے۔